نہیں پرورش کرنے میں. کروڑ ہاں کروڑ جانوروں کو بغیر کاروبار کے اللہ پال رہا ہے. ہم کو تم کو ماں کے پیٹ میں بغیر کاروبار کے پالا. جنت میں لے جا کر بغیر کاروبار کے اللہ پالے گا. ساری نعمتیں اللہ پاک وہاں پر دے گا بغیر کاروبار کے. اور جنت کے اندر تو جو دین کے کام میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں نا، سبحان اللہ، ان کے تو بڑے ہی مزے. چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر مل گئی، چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر مل گئی تو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. 70-72 بیویاں ہوں گی، ہزاروں کی تعداد میں نوکر چاکر ہوں گے. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں اور پاک شراب کی نہریں چاروں طرف چل رہی ہوں گی. اور سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے. جوڑنے کے گارا مشک کا ہوگا. جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی ہوگی. جنت کے پتھر اور کنکر ہیرے جواہرات کے ہوں گے. جنت میں جانے والے کو کپڑے ایسے ملیں گے جو کبھی میلے نہیں ہوں گے. کھانا ایسا ملے گا جو پیٹ میں جا کے گندا نہیں بنے گا. اور ایک بڑی مزیدار بات یہ ہوگی کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ پاک ان کی ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ. اور اللہ پاک قرآن پاک سناویں گے جنتیوں کو. اور میرے محترم دوستوں، جو آگے بڑھنے والی جنتی ہوں گے، جو خود دین کا کام کرنے والی جنتی ہوں گے، خود قربانیاں دینے والی جنتی ہوں گے، ایک ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کو دین پر لانے کا ذریعہ بنا ہوا ہوگا، چاروں طرف اللہ کے راستے میں پھرا ہوا ہوگا. تو جو آگے بڑھنے والے ہوں گے ان کی جنت کے تو کیا کہیں گے. ان کی جنت پر تو اللہ پاک دن میں 2 مرتبہ ملاقات کریں گے. آگے بڑھنے والوں کی جنت میں دن میں 2 مرتبہ ملاقات کریں گے، سلام بھی کریں گے اور قرآن پاک بھی پڑھ کر سنا دیں گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ قریب ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. پہلے زمانے میں آگے بڑھنے والے زیادہ ہوتے تھے اور بعد والے زمانے میں آگے بڑھنے والے کم ہوں گے. علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. سونے کے تاروں میں جڑے ہوئے تختے پر، تکیوں اور گدوں پر ٹیک لگائے ہوئے یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. چھوٹی عمر کے خدمت گزار چکر کاٹ رہے ہوں گے ان کو کھلانے پلانے کے لیے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. گلاس لے کر، کپ لے کر، آب خورے لے کر شراب بھری ہوئی، اور وہ شراب وہاں کی پاک ہوگی، گندی نہیں ہوگی، بالکل پاک ہوگی. جو چھلک بھی رہی ہوگی، جو جھلک بھی رہی ہوگی، جس کے دیکھنے میں مزہ آئے گا، جس کے دیکھنے میں مزہ آئے گا. اور اس کو پینے کے بعد سر میں چکر نہیں آئے گا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اور آدمی بکواس بھی نہیں کرے گا. پینے کے لیے تو یہ ملے گا. اور بھی بہت سی چیزیں قرآن نے ذکر کی پینے کی، وہیں جا کے انشاءاللہ تسلی سے پیئیں گے اور کھائیں گے اور مزے اڑائیں گے. کہ ایسا نہ ہو کہ جنت کی باتیں اتنی لمبی بیان کر دوں کہ جنت پہ جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا وقت ہی باقی نہ رہے. تو میں اتنے بھی مختصر کر دیتا ہوں. پینے کا تذکرہ اللہ پاک نے یہ فرمایا اور کھانے کے بارے میں فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. جون سے بیوہ کو چاہے پسند کر لو اور جون سے پرندے کا چاہو گوشت کھا لو. کھانا اور پینا بتا دیا.
ضرورت بیوی کی ہوتی ہے. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، نہایت خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی. یہ اللہ پاک مرحمت فرمائیں گے. لیکن ساری چیز کہیں پر ملے گی؟ اعمال پر. دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرے گا، دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرے گا، اس اعمال پر جزاء بما كانوا يعملون. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کو فکر یہ ہو گیا کہ ان عورتوں نے چکر دیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی اور جہنم میں جانا پڑا. تو سارا منظر آپ نے سنا. اور اگر جیل خانے چلے گئے، یہاں تکلیف اٹھا لی اور جنت پہ جانے ملا تو وہ بھی آپ نے سن لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے پروردگار جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس غلط کام کے جس کی طرف یہ عورتیں جمع ہو کر مجھے بلا رہی. اور ایک بات اس کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی ہے، وہ خاص کر کے دین کے کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی عبرت ہے. اس میں بہت ہی بڑی. بعض لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام بہت لیتا ہے، قدم قدم پر دین کا کام لیتا ہے، بول بول پر دین کا کام لیتا ہے. باتوں کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں، علاقے دین پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ذہن میں یہ آنے نہ پائے کہ دیکھو میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، یا دیکھو میرے ساتھ لگے ہوئے اور میری بات کے ماننے والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ذہن میں کمی نہ آئے. کام اگر ہو رہا ہے تو کام لے رہے ہیں اللہ. اگر یہ ذہن میں آیا تو کامیابی ہے. اور اگر ذہن میں یہ آ گیا کہ میں کر رہا ہوں تو یہ بالکل آدمی نیچے اتر آئے گا. آدمی کو اپنے بارے میں نفی کرنی چاہیے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا نظام تھا، حکومت کا، نبوت کا بڑی ترتیب تھی. ایک دن تو خوب عبادت کا تھا، اور ایک دن جو تھا گھر والوں کے کام کاج میں لگنا اور ملنا جلنا، اور ایک دن دوسروں سے ملنا جلنا، ان کے فیصلے چکانا. پہرے بالکل لگے ہوئے، بڑی طاقت، آواز بہت اچھی. جب پڑھا کرتے تھے صبور کو تو پرندے بھی رک جاتے تھے، پہاڑ کے اندر سے بھی آواز آنی شروع ہو جاتی تھی. بڑی عجیب کیفیت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اور منظم حکومت اور نبوت دونوں چیزیں منظم چل رہی تھی. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں کہا کہ اللہ پاک یہ سارا میرا نظام بالکل منظم طریقے پر چل رہا ہے. تو اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ یہ میرے فضل، میرے کرم، میری مہربانی سے یہ ہو رہا ہے. اگر ایک دن میں تم کو تمہارے حوالے کر دوں، اس دن کر کے بتاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ اللہ پاک وہ کون سا دن ہوگا. نکل گیا. اسی کا دن گزر کر رات جب ہوئی تو عبادت میں لگے ہوئے تھے، سارے پہرے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود چند آدمی اوپر آ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دھمک گئے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا. یہ قالوا لا تخف، انہوں نے ڈرو مت، ڈرو مت. ہمارے دو آدمی ہیں اور ان کے اندر کچھ آپس میں اختلاف ہے. ایک 99 دمبی والا، ایک دمبی والا. یہ کہتا تیری ایک بھی دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے. 99 کے پھیر میں لگا ہوا ہے، یہ میں کیا کروں. باہر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا مقدمہ جو تھا وہ چکایا، اور پارٹنرشپ کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی بات بتائی پارٹنرشپ کے بارے میں، کیونکہ آج کل پارٹنرشپ تو بہت سے پارٹنرشپ والے اس میں بھی بیٹھے ہوں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بتایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھایا کہ جو پارٹنرشپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. وہیں بہت سے پارٹنرشپ کرنے والے
وہ زیادتی کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، اچھی طرح سے ذہن میں بات لے لو، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہو اور عمل والے ہو، وہ زیادتی نہیں کرتے. لیکن ساتھ نے ایک بات کہہ دی، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے کم ہوتے. تو بھائی صاف ہے، پارٹنرشپ کو منع تو کر نہیں سکتے، شریعت نے حلال کر دی. لیکن ذہن میں یہ رکھنا کہ پارٹنرشپ کرنے والے اکثر زیادتی کرتے ہیں، ایمان اعمال والے زیادتی نہیں کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو زیادتی نہ کریں. ہم کوئی رائے مشورہ آپ کو نہیں دیتے، ان آیتوں سے خود ہی سمجھ لو. اب حضرت داؤد علیہ السلام سارا فیصلہ چکا کر وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ آج ہی اللہ پاک نے آزمائش میں ڈال دیا اور میرے حوالے کر دیا اور بتا دیا دیکھو تمہارے حوالے ہوئے تو دیکھو کیا ہوا. تو اس لیے بھائی میں اور آپ اور جتنے بھی ہم اس کام سے نسبت رکھنے والے ہیں، اگر کسی سے اللہ کام لے رہا ہے تو دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، اللہ ہے اور اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. یہ صرف زبانی خرچ نہ ہو بلکہ اس کی ہمیں مشق کرنی پڑے گی. زبان سے تو کہنا بہت آسان ہے، نہیں میں تو کچھ نہیں، میرے لیے کیا ہے، میں تو کچھ نہیں، وہ تو اللہ ہی ہے، یعنی میں سب کچھ ہوں. اللہ معاف کرے. حضرت عمر بہت خبر دیا کرتے تھے. ایک آدمی بالکل گردن نیچے کیے ہوا جا رہا تھا، حضرت عمر نے ٹھٹ کے اوپر مارا ایک مٹھ اور یوں کا سیدھا چل. تقویٰ جو ہے وہ ٹھڈی میں نہیں ہوتا، تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. سیدھا چل آدمیوں کی طرح. حضرت عمر جو ہے بہت ان چیزوں کی خبر لیتے تھے. حضرت جارود بحرین سے تشریف لائے، بڑا کارنامہ بحرین کا ان کا، بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، ان کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، کیا کارنامہ کیا انہوں نے بحرین میں، سبحان اللہ. حضرت جارود بیٹھے تھے، حضرت عمر پیچھے سے آئے اور حضرت جارود کے 2 درے مار دیے زور سے. اب دیکھیں پورے بھرے مجمع میں تو ہو رہی ہے تعریف اور پڑ گئے 2 درے، کیا بیتی ہوگی. مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے. اب حضرت عمر کو دیکھ کر حضرت جارود جو تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت میرے سے کیا قصور ہو گیا، اگر معلوم ہو جائے تو میں ٹھیک کر دوں. تو حضرت عمر فرمایا کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، یہ احتیاط کے طور پر 2 درے میں نے مار دیے تاکہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میں بھی کچھ ہوں. لیکن بھائی آپ لوگوں سے مجھے ڈر لگنے لگا، کہیں آپ حضرات اس کے اندر کہیں حضرت عمر کی نقل نہ اتار دے لوگوں، اس سختی کرنے میں کہیں حضرت عمر کی نقل نہ اتار دے لوگوں. حضرت عمر سختی تھی لیکن اس کے ساتھ تقویٰ بھی تھا. ان کے تقوی کی بنا پر یہ سختی جو تھی یہ چپاتیوں سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی تھی لوگوں کو. ہم اور تم ایسے یہ تقویٰ تو ہے ہی نہیں، اور خدا نہ خاصا کر دی سختی تو پھر کہیں اندر ہی اندر کڑن پیدا نہ ہو جائے. اندر کسی کے کڑن پیدا ہو گئی تو خطرہ ہے سختی کرنے والے کی زندگی پر. حضرت عمر اسی لیے کام پھیلا تھا، خطوط میں لکھتے تھے کام کرنے والوں کو کہ لا تزہد عن التحبب، لوگوں کا محبوب بننے سے بے رحمت مت بنو. زندگی ایسی بسر کرو کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگے، ایسی زندگی بسر مت کرو کہ لوگوں کے دل میں تم سے نفرت آوے، اندر نفرت نہ آوے لوگوں کی، لوگوں کے دل میں محبت آوے. ایسی طرح سے تم اپنی زندگی رکھو. اس لیے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی جس کے حوالے کام ہے اور اس کا اللہ نے کوئی مقام بنایا، اور کوئی ایسی حرکت کی سامنے والے کے دل دکھنے لگے اور اندر ہی اندر لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے وہ، کیوں اگر کہنے جائے تو وہیں پر جھگڑا ہو جائے گا. بعض جو گریڈ کے ہوتے ہیں وہ اگر کہنا شروع کر دیا تو وہی اختلافات شروع ہو جائیں گے، اور جو اس گریڈ کے نہیں ہے ذرا نیچے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر برداشت کرتے رہتے ہیں.
لیکن یہ ان کا برداشت کرنا جو ہے یہ کہیں کوئی الٹا رنگ نہ لاوے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کے اندر یہ بھی لکھا